مہدی ہونے کا مطلب پوری دنیا کفر کی مخالفت، اس سے ٹکراؤ، جان پر کھیل کر مظلوم مسلمانوں کی امداد، آگ کے دریا سے گزر کر فتح کا حصول اور خون کا سمندر پار کر کے خلافت الہیہ علی منہاج نبوہ کا قیام ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ حضرت امام مہدی کے حوالے سے 3 باتیں سمجھنا بہت اہم اور ضروری ہیں۔ نمبر 1، حضرت امام مہدی کون ہوں گے؟ نمبر 2، ظاہر ہونے کے بعد کیا کریں گے؟ نمبر 3، کب ظاہر ہوں گے؟ ان کو اگر سمجھ لیا جائے تو اس موضوع سے متعلق بہت سی غلط فہمیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج تک اس حوالے سے جو گمراہیاں پھیلائی گئی یا جو غفلت برتی گئی، ان کی گنجائش بھی نہیں رہتی۔ لہذا سب سے پہلی بات، حضرت مہدی کون ہوں گے؟ سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ حضرت مہدی کون ہوں گے؟ تو اس کا سوال کا جواب 2 طرح سے دیا جا سکتا ہے۔ پہلا جواب، حضرت امام مہدی کا غائبانہ تعارف تو متعین ہے کہ وہ حسن سادات میں سے ہوں گے۔ ان کا نام نامی محمد یا احمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ مہدویات کے محقق علامہ سید برزنجی فرماتے ہیں، مجھے ان کی والدہ کے نام کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ملی، البتہ بعض حضرات نے والدہ کا نام آمینہ تحریر کیا ہے۔ مہدی ان کا نام نہیں، ان کا لقب ہے، جس کا معنی ہے ہدایت یافتہ، جسے اللہ کی طرف سے ہدایت ملی ہو۔ یعنی امت کو ان کے دور میں جن کاموں کی، جن امور کی ضرورت ہوگی اور جو چیزیں اس کی کامیابی اور برتری کے لیے ضروری ہوگی، اور پوری روئے زمین کے مسلمان بے تحاشا قربانیاں دینے کے باوجود محض ان چند چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہو رہے ہوں گے، حضرت مہدی کو قدرتی طور پر ان کا ادراک ہوگا اور وہ ان کوتاہیوں کی تلافی اور ان چند مطلوبہ صفات کو بآسانی اپنا کر امت کے لیے مثالی کردار ادا کریں گے، اور وہ کچھ چند سالوں میں کر لیں گے جو صدیوں سے مسلمانوں سے بند نہ پڑ رہا ہوگا۔ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے۔ 40 سال کی عمر میں امت مسلمہ ان کو اپنا قائد بنائے گی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے کفر کے برپا کردہ مظالم کے خلاف وہ عظیم جہاد شروع کرے گی، جس کا اختتام عالمی خلافت اسلامیہ کے قیام پر ہوگا۔ یہ تو ان کا سیدھا سادہ تعارف ہے جو اکثر احادیث میں موجود ہے۔ دوسرا جواب، حضرت امام مہدی کا حاضرانہ تعارف ہے۔ جہاں تک بات حاضرانہ تعارف کی ہے تو اس سلسلے میں سب سے پہلے یاد رکھنی چاہیے کہ وہ شخص سچا مہدی کبھی ہو ہی نہیں سکتا جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرے۔ مہدویت کا دعویٰ اور حقیقی مہدویت میں آگ اور پانی کا تضاد ہے۔ اس کے کئی دلائل ہیں، چونکہ جھوٹے مدعی ہر دور میں فتنہ پھیلاتے رہے ہیں۔ ہمارے زمانے میں بھی اس روحانی منصب پر فائز ہو کر دنیاوی مفادات بٹورنے والوں کی کمی نہیں، لہذا ہم جھوٹے مدعیوں کے فتنے کی تردید میں چند مضبوط دلائل پیش کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 1، مہدویت ایک روحانی منصب ہے۔ مفتی ابو لبابہ منصور پوری فرماتے ہیں کہ میرے شیخ مرشد محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم اکابر کا ایک مقولہ نقل فرماتے ہیں، تصوف کے میدان میں مدعی کی سزا پھانسی ہے۔ پھر بات یہ ہے کہ حسن سادات کو ظہور مہدی کا انعام ملا ہی اس لیے ہے
کہ وہ اپنے جائز دعوے اور حق سے دستبردار ہو گئے تھے، تو اب سچے مہدی کے لیے دعوے کے ذریعے عظیم منصب حاصل کرنے کی کیا گنجائش رہ گئی ہے؟ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ نواسہ رسول سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ عظیم اثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے اور محض مسلمانوں میں اتفاق اور صلح کی خاطر اپنا یہ حق چھوڑ دیا۔ اس کے بدلے آخر زمانے میں جب امت کو اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہوگی تو اللہ پاک انہی کی اولاد میں سے ایک مجاہد لیڈر عالمی سطح پر خلافت کے قیام کے لیے منتخب فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یا اس کی اولاد کو اس سے بہتر چیز عنایت فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ محدود علاقے میں خلافت چھوڑنے کے بدلے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد کو عالمی خلافت کا انعام ملے گا۔ آپ کے حسن ہونے کی دوسری وجہ علماء کرام نے یہ لکھی ہیں، جس طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے بہت سے انبیاء کرام آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک نبی بھیجے جو خاتم الانبیاء تھے، اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی نسل سے بہت سے اولیاء آئے، جبکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ایک ہی بہت بڑے ولی آئیں گے جو خاتم الاولیاء ہوں گے۔ تفصیل دیکھیے ملا علی قاری کی مرقات المفاتیح اور مولانا ادریس صاحب کندلوی کی التعلیق الصغیر۔ نمبر 2، مہدویت کا از خود دعویٰ کرنے والے کے جھوٹے ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت مہدی تو حدیث شریف کی بیان کردہ واضح علامت اور سچے اللہ والوں کے طریقوں کے مطابق امامت و عہدہ اور منصب قبول کرنے سے جتنا ان سے بن پڑے گا گریز کریں گے، بچتے رہیں گے۔ حتیٰ کہ وہ 7 علماء جو دنیا کے مختلف حصوں پاکستان و افغانستان، ترکی، شام، مراکش، الجزائر، ازبکستان، سوڈان سے حضرت مہدی کی تلاش میں آئے ہوں گے، اور ہر ایک کے ہاتھ پر 310 سے کچھ اوپر افراد نے بیعت کر رکھی ہوگی، اور یہ سب مل کر شدت سے اس شخص کو تلاش کر رہے ہوں گے جس کے ہاتھ پر بیعت سے امت میں اتحاد و اتفاق ہوگا، مرکزی قیادت نصیب ہوگی، فتنوں کا خاتمہ ہوگا، یورپ کے صلیبیوں اور امریکہ اور اسرائیل کے یہودیوں کی سازشیں دم توڑ دے گی اور حکومت الہیہ قائم ہوگی۔ یہ سب اہل علم و صلاح بھی ہوں گے، وہ اپنی اپنی جماعت سے موت تک جہاد کی بیعت بھی لیے ہوئے ہوں گے۔ اے اہل اسلام، علم دین، تصوف شرعی اور جہاد فی سبیل اللہ کے حاملین اور داعیوں سے تم کہاں ورغلا لیے جاتے ہوں؟ یہ ساتوں حضرات مل کر حضرت مہدی کو حرمین میں تلاش کریں گے۔ جب حضرت مہدی تک پہنچ جائیں گے اور ان میں تمام علامتیں پائیں گے تو تصدیق کے لیے ان سے پوچھیں گے، آپ فلاں بن فلاں ہیں؟ حضرت مہدی ان کو خوبصورتی سے ٹالتے ہوئے کہیں گے، میں تو ایک انصاری ہوں، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنے والا، اور یہ کہہ کر مکہ مکرمہ سے چھپ کر مدینہ منورہ چلے جائیں گے۔ یہ حضرات آپ کو تلاش کرتے کرتے مدینہ شریف پہنچ جائیں گے۔ حضرت مہدی امامت کا عہدہ دیے جانے سے بچنے کے لیے ان سے چھپ کر پھر مکہ مکرمہ آ جائیں گے۔ یہ علماء کرام بے تاب ہوں گے کہ ہم نے دنیا بھر میں جہاد کیا، اصلاحی کوششیں کی، جان مال عزت و آبرو کی بے حساب قربانیاں دی، منزل پھر بھی ہاتھ آگے نہیں دے رہی۔ کفر کا زور ٹوٹ رہا ہے، نہ کفریت کا غلبہ نہ کفریات کا غلبہ ختم ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ محض کسی جری اور اہل قائد کا نہ ہونا ہے۔ امت کو جس قائد کی ضرورت ہے جس میں عقل و سوجھ بوجھ بھی ہوں، جرأت و شجاعت بھی، اور قدرت کی طرف سے ہدایت و نصرت بھی، اس کے قریب پہنچ کر بھی ہم پھر محروم رہ گئے۔ یہ آپ کو کھوجتے کھوجتے پھر حرم مکی آ پہنچیں گے۔ اس طرح 3 چکر حرمین کے درمیان لگیں گے۔
آخرکار یہ علماء تیسری مرتبہ حضرت مہدی کو حجر اسود کے پاس چالیں گے۔ آپ کعبہ کے ساتھ چمٹ کر چہرہ کعبہ کی دیوار پر رگڑتے ہوئے امت کی حالت پر رو رہے ہوں گے۔ یہ علماء آپ کو پہلے خدا کا واسطہ دے کر کہیں گے کہ اگر آپ نے بیعت کے لیے ہاتھ نہ بڑھایا تو جتنی امت مظلومیت کی حالت میں ماری جا رہی ہیں اس سب کا گناہ آپ کے سر پر ہوگا۔ اس پر حضرت مہدی مجبور ہو کر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیٹھ کر ان سے کہیں گے کہ آؤ پھر آخری فتح تک اکٹھے جینے مرنے کا عہد کرتے ہیں۔ امیر اور مامور کے اس عہد کو شریعت کی اصطلاح میں بیعت کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ ان علماء کرام سے شریعت کی اتباع اور مرتے دم تک جہاد پر بیعت لیں گے۔ اس ہجرت اور جہاد کے نتیجے میں عالمی سطح پر خلافت اسلامیہ قائم ہو جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر جہاد کا عمل جاری کیا تھا۔ حضرت مہدی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ ہجرت معکوس فرما کر جہاد کی سنت کو پھر سے زندہ فرمائیں گے اور مسلمانوں کی امیدوں، تمناؤں اور خوابوں کو تعبیر مل جائے گی۔ تیسری دلیل، ایک اور دلیل جو حب جاہ کے مریضوں کی طرف سے مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کو جھوٹا ثابت کرتی ہیں، یہ ہے کہ ظہور سے پہلے خود حضرت امام مہدی اپنے مقام سے ناواقف ہوں گے۔ ان کی اپنی صلاحیتیں خود ان پر مخفی اور پوشیدہ ہوں گی اور وہ ایک عام آدمی کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ بھلا وہ کیسے مہدی ہونے کا دعویٰ کر سکیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت منقول ہے، عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منا اہل البیت یصلحہ اللہ فی لیلہ، ابن ماجہ شریف اور مسند احمد میں ہے، جس کا ترجمہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو یہ صلاحیت عطا فرما دے گا۔ اس حدیث شریف کی شرح میں شیخ عبد الغنی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں اچانک ان کو امارت اور خلافت کی یہ صلاحیت عطا فرما دے گا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی فضل و توفیق سے سرفراز فرما کر پہلے انہیں حقیقت کا الہام کریں گے اور اس مقام سے آشنا کریں گے جس سے وہ پہلے ناواقف تھے۔ حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، ایک عمیق اور گہری حقیقت اس سے حل ہو جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر بعض ضعیف الایمان کمزور مسلمان دلوں میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ جب حضرت مہدی ایسی کھلی ہوئی شہرت رکھتے ہیں تو پھر ان کا تعارف عوام و خواص میں کیسے مخفی اور پوشیدہ رہ سکتا ہے؟ اس لیے مصائب، تکلیفیں اور آلام کے وقت ان کے ظہور کا انتظار معقول معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن اس لفظ یصلحہ اللہ فی لیلہ نے یہ حل کر دیا کہ صفات خواہ کتنے ہی اشخاص میں کیوں نہ ہوں، لیکن ان کے وہ باطنی تصرفات اور روحانیت مشیت الہی کے ماتحت اوجل رکھی جائے گی، یہاں تک کہ جب ان کے ظہور کا وقت آئے گا تو ایک ہی رات کے اندر ان کی اندرونی خصوصیات منظر عام پر آ جائے گی۔ گویا یہ بھی ایک کرشمہ قدرت ہوگا کہ ان کے ظہور کے وقت سے پہلے کوئی شخصیت ان کا پہچان نہ سکے گی، اور جب وقت آئے گا تو قدرت الہیہ شب بھر میں وہ تمام صلاحیتیں ان میں پیدا کر دے گی جن کے بعد ان کا مہدی ہونا خود ان پر اور تمام دنیا پر بھی منکشف ہو جائے گا۔ اس ساری تفصیل سے جو مستند کتابوں میں مذکور ہیں، مفتی ابو لبابہ منصور پوری فرماتے ہیں کہ اس وقت بندہ کے سامنے 2 درجن کے قریب کتابیں موجود ہیں جن کی فہرست اس کتاب کے اخیر میں دی ہوئی ہیں۔ معلوم ہوا کہ مہدی ہونا جہادی اور عسکری قیادت کے ساتھ ساتھ ایک طرح سے روحانی منصب ہیں
اور روحانیت کے مقام پر فائز لوگ منصب کا دعویٰ نہیں کیا کرتے، البتہ ان کی کارکردگی اور صلاحیت ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ عہدوں اور مناصب کو از خود ان پر صدقہ داری کرتے ہیں۔ پھر مہدی کی مسند پھولوں کی سیج نہیں، کانٹوں بھرا تاج ہے۔ اس میں یوں نہیں ہوگا کہ مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کر کے کوئی صاحب مسند نشین ہو جائے۔ نذران رسول فرماتے رہیں اور امت کے مسائل حل کرنے اور اس کی کشتی کو منجدار سے نکالنے کے لیے، بیچ دریا سے نکالنے کے لیے قربانی دینے کے بجائے خود ایک نیا مسئلہ بن کر سرد نشین ہو جائے۔ مہدی ہونے کا مطلب پوری دنیا کفر کی مخالفت، اس سے ٹکراؤ، جان پر کھیل کر مظلوم مسلمانوں کی امداد، آگ کے دریا سے گزر کر فتح کا حصول اور خون کا سمندر پار کر کے خلافت الہیہ علی منہاج النبوہ کا قیام ہے۔ اب فرمائیے کہ اس میں دعویٰ کی گنجائش کتنی ہے اور عمل و کردار کی سچائی کتنی ضروری ہے۔ مرزا قادیانی کی طرح مردودوں اور گوھر شاہی قسم کی پانجیوں کا یہاں کیا گزر ہے؟ یہاں یہ بات خصوصیت سے ملحوظ رہیں کہ حضرت مہدی جس طرح کعبے کے پردوں سے چمٹ کر دیوار کعبہ پر منہ رگڑتے ہوئے امت کی بدحالی پر رو رہے ہوں گے، اسی طرح یہ سات علماء بھی ان کی جستجو میں بے چین و بے تاب ہوں گے۔ ان کے ساتھ موجود 300 افراد بھی دنیا بھر سے ان کی تلاش میں حرمین پہنچ چکے ہوں گے اور اپنا سب کچھ امیر کے ایک اشارے پر لوٹانے کے لیے تڑپ رہے ہوں گے۔ امت مسلمہ کے لیے امیر اور مامور کی یہ تڑپ اور کڑن وہ چیز ہیں جس پر اللہ تعالیٰ امت کی خدمت کا کام لیتے ہیں، مشکل چیزوں کو آسان کرتے ہیں اور صحیح وقت پر صحیح چیز کی غیبی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ بس جسے حضرت مہدی کے متعلق معلومات کا شوق ہے، اسے پہلے تو اپنی حالت سدھارنی چاہیے، حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے اور پھر اپنے بجائے اسلام کے لیے سوچنا چاہیے۔ امت مسلمہ کی بگڑی بنانے میں علماء، مشائخ اور مجاہدین کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ اپنے جان، مال، وسائل میں مسلمانوں کے لیے وافر حصہ رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی لوگ یا ان کی نسلیں اس مبارک لشکر میں شامل ہو سکتی ہیں۔ محض اندازے، قیاسات، تخیلات اور عمل کے بغیر، حسب منشا نتائج کی امید یا قربانی کے بغیر نرے جذبات کسی کام کے نہیں۔ ان دو جوابوں کے بعد بعض قارئین کی نظر میں پہلا سوال ختم ہو گیا ہوگا، لیکن در حقیقت یہی سے یہ سوال ایک نئے پہلو سے سر اٹھاتا ہے: حضرت مہدی کون ہوں گے؟ اس سوال پر اب تک جو بات ہوئی ہے وہ کتابی یا علمی اور ذہنی ہے، لیکن کیا محض اس سے تشفی ہو جاتی ہے؟ اس تخیلاتی تعارف کو عصری تطبیق کی شکل دیے بغیر بات پوری ہو جائے گی؟ مفتی ابو لبابہ منصور پوری فرماتے ہیں کہ یہ عاجز سمجھتا ہے کہ بات کو یہیں تک لا کر چھوڑنے سے گمراہ اور نفس پرست قسم کے لوگوں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ جہاں چاہیں تطبیق کرتے پھریں اور جسے چاہیں مہدی مان کر اس کے لیے بہائی گئی جھوٹی روحانیت اور نفسیاتی مراد کی گنگا میں ہاتھ دھوتے رہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ طبیعتیں اور دماغ فتنہ زدہ ہیں، اس لیے جھوٹے مدعیوں کے پیچھے چلنے والے بہت ہیں اور سچے مہدی کی طلب رکھنے والے کم ہیں، کیونکہ جو یہ طلب رکھے گا اسے اس کے تقاضے بھی پورے کرنے پڑیں گے، اور نہ آسودہ حسرتوں اور تشنا تمناؤں کے مارے ہوئے آج کے مسلمانوں کے لیے یہی وہ چیز ہے جس سے ہماری جان جاتی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے سچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی طرح اس کی علامات کو بھی کسی قدر مبہم رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے۔ ان کی صحیح تعیین کسی کے بس کی بات نہیں۔ ہم سے محققین کے اندازے بھی، بہت سے محققین کے اندازے بھی غیر واقعی ثابت ہوئے ہیں۔ البتہ حتمی تعیین اور مکمل ابہام کے درمیان محض امکانی تطبیق اور ممکنہ مصداق کی حد تک بات کی جائے، اس کی صحت پر اصرار نہ کیا جائے، نہ اس کی بنیاد پر شریعت کے خلاف یا کابرین کے مشرب سے ہٹ کر کوئی تعویل کی جائے، اور علماء کرام اور مشائخ اعظام کی توجیہات و تنبیہات کو مقبول کرنے کے لیے تیار رہا جائے، تو زبان کھلنا شاید ممنوع نہ ہوگا۔
خصوصاً اس لیے کہ مقصد صرف اور صرف عامت المسلمین کو اصلاح نفس اور جد و جہد جہاد کی دعوت دینا ہو۔ تو آئیے ایک نظر ذرا اس پہلو پر بھی ڈالتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، لیکن اس کے لیے آپ کو ہماری دجال کون، کب اور کہاں کے متعلق دوسری ویڈیو آنے تک انتظار کرنا پڑے گا۔ تب کے لیے آپ کے لیے ایک درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کو اس سے آگاہ کریں اور ہماری چینل سے جڑنے کی فکر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے اور وہ موجودہ حالات کے اوپر اور دجالی فتنوں کے متعلق کچھ جان سکیں۔ وباللہ التوفیق وهو العاصم من الشرور والفتن۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔